بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده اما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز ثالث کی تمہیدی مباحث میں سے آج ہمارا سبق نمبر 2 ہے، اور یہ سبق انشاءاللہ ہدایہ کے مختصر تعارف پر مشتمل ہوگا۔ سب سے پہلے ہم کتاب کا نام اس کتاب کا نام اور اس کی اساس پر بات کرتے ہیں۔ تو اس کتاب کا نام الہدایہ شرح البدایہ، اور اس کتاب کی جو بنیاد ہے یعنی وہ مذہب حنفی کی دو انتہائی اہم، جامع، نافع علماء کرام کے ہاں مقبول ترین کتب کو جامع الصغیر کے طرز پر جمع کر کے ایک متن بنایا گیا اور اس کو بدایۃ المبتدی کا نام دیا، اور وہ دو اہم کتابیں مختصر القدوری اور جامع الصغیر کی عبارت ہے۔ بدایۃ المبتدی کی پھر صاحب ہدایہ نے کفایۃ المنتہی کے نام سے 80 جلدوں پر مشتمل ایک جامع اور تفصیلی شرح لکھی، اور پھر اسی کتاب کو مختصر کر کے تلخیصاً کتاب الہدایہ لکھی۔ ابھی کتاب الہدایہ کی جو بنیاد اور اساس ہے وہ بدایۃ المبتدی، جو کہ مختصر القدوری اور جامع الصغیر دونوں کو ملا کر سے بنائی گئی ہے۔ ہدایہ چونکہ ایک شہرۂ آفاق اور بنیادی کتاب ہے، تو علماء مذہب اور دیگر مذاہب کے علماء نے اس کتاب کے بارے میں بہت کچھ کہا اور لکھا ہے۔ یہاں پر ہم بالاختصار چند اقوال نقل کرتے ہیں۔ تو صاحب ہدایہ کے بیٹے عماد الدین رحمہ اللہ تعالی وہ شعر کی شکل میں ہدایہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں: کتاب الہدایۃ یہدی الہدی یا یہدی الہدی، دونوں پڑھ سکتے ہیں، الی حافظیہ ویجل العمی فلازمہ واحفظہ یا ذا الحجی فمن نالہ نال اقصی المنی۔ عماد الدین رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ ہدایہ کی جو کتاب ہے یہ ہدایت فراہم کرتا ہے اور اپنے یاد کرنے والوں کو سیدھا راستہ دکھلاتا ہے، اور نظر کو یہ جلا بخشتی ہے۔ لہٰذا اس کتاب کو لازم پکڑو اور یاد کرو اے عقل والے، کیونکہ جو شخص اس کتاب کو سمجھ لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے، تو اپنے مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد کو پا گیا۔ محمود بن عبید اللہ رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں: کتاب فاخر لم یکتحل عین الزمان بثانیہ، کہ ہدایہ ایک ایسی قابل افتخار کتاب ہے کہ زمانے کی آنکھ نے اس جیسی دوسری کتاب نہیں دیکھی۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ شارح ہدایہ ہے، ہدایہ کی شرح لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں: کتاب الہدایہ تباہجت به علماء السلف وتفاخرت به فضلاء الخلف حتى صار عمدة المدرسین فی مدارسهم وفخر المدرسین فی مجالسهم، کہ ہدایہ کو علماء سلف نے ہاتھوں ہاتھ لے کر دل و جاں سے قبول کیا، اور خلف کے جو فضلاء ہے وہ اس پر باہمی فخر و مباحات کرنے لگے، یہاں تک کہ مدرسین کے ہاں یہ اساس اور بنیاد کی حیثیت اختیار کر گئی اپنے مدارس میں، اور مدرسین کے لیے اپنی مجالس میں یہ ایک فخر اور مباحات کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ یعنی جو مدرس ہدایہ پڑھانے والا ہوتا یا اس کتاب کو سمجھنے والا ہوتا، وہ اپنی مجالس میں دیگر احباب پر اس کتاب کی وجہ سے فخر و مباحات کیا کرتا تھا، یعنی قابل افتخار سمجھتا تھا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیس فی اسفار المذاہب الاربعۃ کتاب بمثابۃ کتاب الہدایۃ، کہ مذاہب اربعہ کی کتب میں ہدایہ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ کس چیز میں؟ فی تلخیص کلام القوم، فقہا کے اقوال کی تلخیص میں، وحسن تعبیرہ الرائق، اور دلکش اور عمدہ تعبیر میں، والجمع للمہمات فی تفقہ نفس بکلمات کلها درر وغرر، اور فقاہت نفس کو پیدا کرنے والی ایسی مضامین جو ایسی کلمات پر مشتمل ہے جس میں ہر کلمہ ایک چمکدار موتی کی مانند ہے، اس میں ہدایہ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔
ہدایہ کی بہت ساری شروحات لکھی گئی ہے، جن میں سے تو چند مشہور ہے، جیسے کہ فتح القدیر ہے، بنایا، کفایہ، اور ان کے علاوہ دیگر شروحات، یہ تو مشہور ہے، لیکن یہاں پر ہم نے چند ایسی شروحات کا انتخاب کیا ہے کہ جو عموماً طلباء کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہے، طلباء کو یہ شروحات معلوم نہیں ہوتی۔ ان میں سب سے پہلا الفوائد الفقہیہ، یہ حمید الدین علی بن محمد المتوفى 666 ہجری۔ الغایہ شرح الہدایہ للشیخ قاضی شمس الدین ابو العباس احمد بن ابراہیم متوفى 710۔ النہایہ فی شرح الہدایہ حسام الدین حسین بن علی، جو کہ 710 ہجری کو وفات پا گئے تھے۔ معراج الدرایہ للشیخ محمد بن احمد 749 ہجری کو وفات پا گئے تھے۔ غایۃ البیان و نادرۃ الاقران امیر کاتب بن امیر عمیر الاتقانی المتوفى 758 ہجری۔ شرح الہدایہ حافظ الدین النصفی عبداللہ بن احمد بن محمود المتوفى 710 ہجری۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہدایہ کی کوئی شرح نہیں لکھی۔ النہایہ علی الہدایہ محی الدین ابی محمد عبد القادر القرشی الحنفی المتوفى 755 ہجری، اور اسی صاحب کی الجواہر المضیہ فی طبقات الحنفیہ، جو کہ مشہور کتاب ہے، وہ بھی محی الدین ابو احمد عبد القادر القرشی ہی کی ہے۔ القوایہ فی الاصول والفصول للہدایہ لشیخ المفتی مجیب الرحمن بن ولی اللہ الدیروی رحمہ اللہ تعالی، یہ ایک ایسی شرح ہے کہ اس سے پہلے اس طرز پر، یعنی اصول اور فصول کی بنیاد پر ایسی شرح نہیں لکھی گئی۔ ایک جلد بیوعات کی جو ہے وہ چھپ کر آ گئی ہے، انشاءاللہ دیگر جلدیں بھی آئیں گی، تو انتہائی اہم شرح ہے۔ صاحب ہدایہ کی شرح کا جو اسلوب ہے وہ پیچیدگیوں سے بالکل پاک ہے، انتہائی آسان انداز میں فصاحت و بلاغت سے بھری عبارات سے مزین شرح ہے۔ ہم جنس اور ازداد مسائل کو بیان کرنے کا التزام کرتے ہیں، اور اسی طرح فقہی فروق بیان کرتے ہیں، اور موضع ایہام میں دفع وہم کے لیے تصریح کرتے ہیں، جیسے کہ ولا بیع لبن امرأۃ فی قدح۔ بے فاسد میں صاحب ہدایہ نے یہ مسئلہ ذکر فرمایا ہے، یہاں پر فی قدح کی جو قید ہے یہ تقیید کے لیے نہیں ہے بلکہ تنبیہ کے لیے ہے، کہ یعنی عورت کا دودھ اگرچہ پیالے میں ہی کیوں نہ ہو اس کی بے ناجائز ہے، نہ کہ تقیید کے لیے کہ یعنی لبن امرأۃ فی قدح تو ناجائز ہے، لیکن اگر کسی اور برتن میں ہو یا اسی طرح براہ راست ہو تو جائز ہے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہم دفع کرنے کے لیے تنبیہاً فی قدح کی قید یہاں پر بڑھائی گئی ہے۔ تدلیل اور تعلیل کا طرز کیا ہے؟ تو صاحب ہدایہ جب کوئی مسئلہ ذکر کرتے ہیں تو اس مسئلے پر مختلف الانواع دلائل سے وہ استدلال کرتے ہیں، جیسے کہ قرآنی آیات، سنت، اجماع اور قیاس شرعی۔ اور قیاس شرعی جب ذکر کرتے ہیں تو بسا اوقات تو صرف رکن قیاس کے ذکر کرنے پر اکتفا کرتے ہیں، اور کبھی کبھار مقیس اور مقیس علیہ دونوں ذکر کرتے ہیں، اور بسا اوقات صرف وجہ التأثیر پر اکتفا کرتے ہیں۔ اور ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ جو قول راجح ہوتا ہے اس راجح قول کو مقدم ذکر کرتے ہیں، اور اسی راجح قول کی جو دلیل ہوتی ہے تو بطور جواب اور ناسخ کے اس دلیل کو مؤخر ذکر کرتے ہیں، کہ جو پہلے مسئلہ گزرا ہے یا اس سے پہلے جو مذاہب اور اقوال گزرے ہیں ان دلائل سے جواب بھی ہو جائے، اور یہ بات بھی معلوم ہو کہ یا تو سابقہ ذکر کردہ حدیث یا آیت منسوخ ہے۔ اس طرح صاحب ہدایہ نے اپنی کتاب میں مختلف قسم کی اصطلاحات اور اختصارات کا ذکر فرمایا ہے، تو ان اصطلاحات اور اختصارات کو ذکر کرنا بھی ناگزیر ہے۔ تو بسا اوقات لما تلون کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے آیت سابقہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور لما روینا سے حدیث سابق کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یعنی جب کسی مسئلے پر استدلال کرتے ہیں اور پہلے آیت گزر چکی ہو یا کوئی حدیث گزر چکی ہو
تو اس حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لما تلونا یہ لما روینا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور الخبر کا لفظ حدیث نبوی کے لیے، جبکہ الاثر کا قول الاثر کی جو اصطلاح ہے یہ قول صحابی کے لیے ذکر فرماتے ہیں، اور بسا اوقات اس کا عکس بھی معاملہ ہوتا ہے کہ خبر کو اثر اور اثر کو خبر کہہ دیتے ہیں۔ اور لما ذکرنا کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو جب کوئی مسئلہ ذکر کرتے اور اس سے پہلے کئی دلائل کا ذکر ہو چکا ہو تو ان مجموعہ دلائل کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لما ذکرنا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ لما بینا کا لفظ جب استعمال کرتے ہیں تو تعلیل مسئلہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے اپنے رائے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ صاحب ہدایہ نے خود ان مقامات پر قال العبد الضعیف کا لفظ لکھا تھا، لیکن بعد میں کسی شاگرد نے قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا لکھا، اور قال کا لفظ جب استعمال کرتے ہیں تثنیہ کے ساتھ تو اس سے صاحبان یعنی قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ تعالی مراد ہوتے ہیں، اور جب قالو کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے ائمہ ثلاثہ مراد ہوتی ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ تعالی، اور اجماع کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یعنی سارے ائمہ اس پر متفق ہے، تینوں ائمہ اس پر متفق ہے۔ اور بسا اوقات قالو کے لفظ سے مشائخ بھی مراد ہوتے ہیں، اور مشائخ سے کون مراد ہے تو مشائخنا کا لفظ جب استعمال کرتے ہیں تو اس سے مشائخ ماوراء النہر مراد ہوتے ہیں۔ اس طرح قالو کا لفظ جب استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی مشائخ ماوراء النہر بسا اوقات مراد ہوتے ہیں۔ اور عند فلان کا لفظ جب استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد مذہب ہوتا ہے کہ یعنی فلاں امام کا مذہب یہ ہے، اور عن فلان کا لفظ جب استعمال کرتے ہیں تو اس سے روایت مراد ہوتی ہے کہ یعنی فلاں امام کا مذہب تو کچھ اور ہے لیکن ایک روایت یہ بھی ہے، تو عند کا لفظ مذہب جبکہ عن کا لفظ روایت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ هذا هو الصحیح، یہ لفظ جب ذکر کرتے ہیں تو اس میں اختلاف کی طرف اس لفظ کے ذریعے اختلاف کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور اس بات کی طرف بھی کہ مذکور جو قول ہے، ذکر کردہ جو مسئلہ ہے وہ صحیح ہے، اس کی تصحیح مراد ہوتی ہے۔ اعتباراً بکذا قیاس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، لیکن یہ لفظ ان مقامات میں استعمال کرتے ہیں کہ جہاں پر مقیس علیہ قریب ہو، اور الاصل کا نام استعمال کرتے ہیں تو اس سے امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی شرح افاق کتاب المبسوط مراد ہوتی ہے جو کہ طبع شدہ ہے اور تقریباً 13 جلدوں میں یہ ملتی ہے، اور الکتاب اس سے مختصر القدوری مراد ہوتی ہے۔ وصارہ ککذا یہ بھی قیاس ہی کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ ان مقامات پر کہ جہاں پر مقیس علیہ بعید ہو۔ هذا فی معناہ اور یلحق به یہ دو کلمات دلالت نص کے اس بات کے لیے، جبکہ لیس فی معناہ اور لا یلحق به دلالت النص کی نفی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو آج کا سبق اسی پر ختم کرتے ہیں، اگلی مباحث پر انشاءاللہ آنے والی دروس میں بات کریں گے۔